خصوصاً یہ مہینہ جو ہے اللہ کے کلام کے شغف کا ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ بہت خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے، اتنا تعلق ہو جائے کہ سارا غیر نکل جائے، تصور سے بھی غیر نکل جائے، دل سے بھی غیر نکل جائے، اور ہر ہمارا عمل یہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ دیکھنا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے، لینا اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ خصوصی طور پر اللہ کے کلام سے شغف کا تعلق ہے، تو اس کے اندر میں اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو اس وقت چند چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام جب بھی ہم تلاوت فرمائیں گے، چاہے نماز کے اندر میں، چاہے انفرادی معمولات کے اندر میں، جہاں کہیں بھی، مگر اللہ کا کلام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر دوسری چیز، یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے جی۔ اور ہدایت آسانی جو ہوتی ہے وہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا جی۔ عبادت کے ذریعے سے بھی تقویٰ ہے، روزے کے ذریعے سے بھی تقویٰ ہے، اور ہدایت کے ذریعے سے بھی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقویٰ ہے۔ اور اس روزے کے اندر میں بھی کیا کہ ہمیں تقویٰ مل جائے جی، تقویٰ پوری زندگی کا مل جائے۔ اور تقوی کا محل دل ہے، دل میں تقویٰ آ گیا تو پھر وہ تقویٰ آنکھوں کو بھی تابع کرے گا صحیح چیز پر، زبان کو بھی صحیح چیز پر، سننے کو بھی صحیح چیز پر، اپنے تمام اعضائے ظاہرہ باطنہ کی تمام چیزوں کو وہ صحیح چیز کے اوپر تابع کرے گا۔ دل میں تقویٰ آ جائے، اس کا محل ہے، دل ہے۔ جیسے کسی چیز کی قوت اس کے محل پر ہوتی ہے، اچھے سے اچھا انجن ہے مگر گاڑی میں نہیں ہے، باہر ہے، گاڑی چلے گی جی؟ نہیں چلے گی۔ اچھے سے اچھا چشمہ ہے مگر جیب میں ہے، آنکھ میں نہیں ہے، نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا جی۔ ہر چیز کی قوت اس کے محل پر ہوتی ہے۔ تو اگر تقویٰ دل میں آ گیا پھر تقوی کی قوت آئے گی، پھر آدمی متقین بن جائے گا جی، اللہ کے وہاں محبوب بن جائے گا، مقبول بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ کا کلام پڑھنا ہے ہدایت کے لیے۔ اور اللہ کے کلام سے تیسری چیز جو چاہی جاتی ہے وہ دو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کرنے کے لیے کہا جاتے وہ کرو جی، اور جو نہ کرنے کے لیے کہا جاتے اس سے بچو۔ بس جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں گے تو نہ کرنے والے کام سے بچ جائیں گے جی۔ جہاں ہمیں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھیں گے تو غلط جگہ سے بچ جائیں گے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں گے تو غلط جگہ خرچ کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو جو کرنا ہے اور کرنا کیسے ہے جی، ہمارے لیے کامل رہنمائی آ گئی کہ ہمارا ہر عمل کا مدار دو چیزوں پر ہے، نیت اور اتباع شریعت، اتباع سنت جی۔ ہر عمل میں نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور ہمارا عمل اتباع شریعت، اتباع سنت۔ اگر اتباع شریعت و سنت ہے تو ہم مقبول بھی ہو سکتے ہیں عند اللہ، اور عند اللہ محبوب بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مقبولیت اور محبوبیت اللہ دنیا میں اتاریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ نیت میں کمزوری ہے اور عمل کے طریقے میں کمزوری ہے، عمل طبیعت کا ہے، کلچر کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، نفسانیت کا ہے، تو ہو سکتا ہے جسم کو پسند آ جائے مگر روح کو ذرا برابر بھی نہیں بنائے گا۔ اصل روح ہے جی، روح زندہ نہیں ہوگی، روح پاک نہیں ہوگی، روح کے اندر میں سارا نور نہیں آئے گا، روح سے جو ظلمات دور ہو سکتے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے، ظلمات جی۔ تو اس اعتبار سے اگر اتباع شریعت سے ہٹ جائیں گے تو مشہور ہو سکتا ہے، معروف ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے وہاں محبوب اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہے کہ ویسے رہے، اصل تو دیکھنا کہ وہاں کیسے رہے، وہاں کا ہمارا معاملہ ہے۔ ہمارے سب کا معاملہ، جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھلائیں گے،
جی بیوی بچے کو کیا منہ دکھائیں گے، قوم کو کیا منہ دکھلائیں گے، عوام کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کبھی ہم نے تصور کیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ لوگوں کے سامنے کیا کھڑے رہیں گے؟ کبھی سوچا کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے رہیں گے؟ کبھی سوچا کہ بھئی ہمیں ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، تو وہ تو تھوڑا ہم تصور کر لیتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ان الینا ایابہم، اللہ کے پاس جانا ہے؟ جی تو یہ ساری چیزوں کا استحضار جتنا ہوگا اتنا ہی انسان کو اللہ کا دھیان آئے گا، اور پھر اسی طریقے سے انسان ہر جگہ پر اللہ کے دھیان کے ساتھ چلے گا، غفلت کے ساتھ نہیں چلے گا، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور پھر وہ دھیان اس کو اس تک پہنچایا گیا کہ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کو ناراض کر سکتا ہوں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور ساری مشقتیں برداشت کر سکتا ہوں، مگر اللہ کو پانے کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تیسری چیز ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ۔ چوتھی چیز، یہ پورا اللہ کا کلام جو ہے وہ قصص کے ساتھ بھی ہے، بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں جی، اور مختلف زمانے کے قصے بیان کیے گئے، اور مختلف لوگوں کے قصے بیان کیے گئے، اکثریت والوں کے بھی، حکومت والوں کے بھی، اور برادری والوں کے بھی، اور کیسے کیسے قصے بیان کیے گئے، اور ان میں انبیاء بھیجے گئے، اور ان انبیاء کے اندر میں انہوں نے تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، اور ان انبیاء کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اور ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچے، تو پھر اسی دنیا نے اور اسی زمین نے ان لوگوں کو کیا کیا چیزیں دکھائی، کیسے کیسے ان کے نام بھی برباد، ان کے کام بھی برباد، اور وہ ہمیشہ کے برباد، اور مٹھی بھر جنہوں نے تصدیق بھی کر لی، اللہ کو بھی مان لیا اور اللہ کو بھی پہچان لیا، تو پھر وہ تو رہے معلوم نہیں کون سی صدی میں، مگر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی آباد کر دیا اور ان کا کام بھی آباد کر دیا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ ہمیں عبرت کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں جس امت کو دی گئی، ایسے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات دی گئی ہے، اگر اس تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو تو پھر اس دنیا کے اندر میں سب کچھ ہوتے ہوئے برباد۔ جی آج انسان کیا ہے؟ مولوی صاحب سب کچھ ہے مگر اولاد بھی ہاتھ سے گئی، سکون بھی ہاتھ سے گیا، مولوی صاحب جینا حرام کر دیا، مولوی صاحب جینا حرام کر دیا، مولوی صاحب موت آ جائے تو اچھا ہے۔ کیا موت کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا؟ موت کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی پاکیزہ ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی پاک فرمائے گی، ہمارے معاشرے کو بھی پاک فرمائے گی، اور ہمارے ہر شعبے کو پاک فرمائے گی۔ تو جس زندگی کے اندر میں پاکیزگی ہو، سکون ہو، کامیابی ہو، برکت ہو، حفاظت ہو، اور وہ ساری چیزیں ہیں، اس سے تو ہم دور ہٹتے ہیں، اور جس میں ظلمات ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، اس کو رات دن دل سے لگاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں کب آسان ہوگی؟ کہ جب یقین ہوگا، اللہ کی کتاب پر یقین، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین، اللہ کے حکموں کے اوپر، اللہ کے نظام کے اوپر یقین ہوگا۔ جتنا یقین ہوگا اتنا یہ ساری چیز آسان ہوگی، ہر چیز کے اندر میں پورا یقین کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، سارا نظام غلط ہو سکتا ہے، سارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، ساری ترتیب غلط ہو سکتی ہے، مگر رب العالمین کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری چیزوں کو سب بدل سکتے ہیں، مگر رب العالمین کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتے ہیں۔ جی ساری چیزوں کے لیے لوگ متاثر کر سکتے ہیں، مگر رب العالمین کے فیصلے میں اتنی برابر تاثیر میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ رب ہے جی، اللہ پہ پورا یقین، اللہ پہ پورا یقین۔ اور یہ اللہ کا کلام ایک قوم کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو پوری انسانیت تک اللہ کا کلام پہنچ جائے، اس کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے، اس کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے۔ جب تلاوت میں استثار ہوگا، اللہ کی رضا، ہدایت، عمل، عبرت، یقین اور سب تک پہنچانے کی نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے کلام سے وہ ساری فہم نصیب فرمائیں گے، وہ فہم بھی نصیب فرمائیں گے،
وہ روحانیت بھی نصیب فرمائیں گے، وہ حکمت بھی نصیب فرمائیں گے، وہ خشیت بھی نصیب فرمائیں گے، وہ معرفت بھی نصیب فرمائیں گے، وہ عبدیت بھی نصیب فرمائیں گے، اور جو مقصود کہتے ہیں نا بھائی اینڈ پروڈکٹ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معرفت کاملہ بھی، ہدایت تامہ بھی اور حسن کاملہ بھی نصیب فرما دیں گے. جی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. یہ بڑا اہم کلام ہے جی، اس کو ہم سیکھیں، اب اس کو اپنی زندگی میں لائے جی. اور ساتھ ساتھ میں آخری بات میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ایک سال سے جتنے حالات چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی حالات چل رہے ہیں، حالات کا تھوڑا ٹھیک ہونا، ہم کمزور ہے، بہت ضروری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے جی. حالات کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، حالات کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں، عافیت مانگیں گے انشاءاللہ، مگر حالات کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. چلو حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، اتنے ٹھیک ہو گئے کہ کل یہ دنیا کا نظام اتنے عروج پہ آ گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مر صاحب ہم تو 1 گھنٹے میں مہینوں کی کمائی کر لیتے ہیں، پھر اس میں جھوٹ بھی نہیں، سود بھی نہیں، دھوکہ بھی نہیں، خیانت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے. بھائی 1 گھنٹے میں ہم مر صاحب 1 ہفتے 1 سال کی کمائی کر لیتے ہیں، منٹوں میں مر صاحب ہم اتنا، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ وہ یہ کمائی میرے لیے قبر میں اور آخر میں کیا ہونے والی، اس کا استحسان نہیں ہوتا. اگر عروج پہ بھی ہو جائے، عروج پہ پورے سال کا کفارہ جو ہے تجارت میں ہو جائے، عروج پہ سارے حالات امن والے ہو جائے جی، سارے اسباب پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو جائے، سب کچھ ہو گیا، مگر انسان نہیں بدلا، انسان سے ظلم نہیں گیا، انسان سے بدنگاہی نہیں گئی، انسان سے سود اور جھوٹ نہیں گیا، انسان سے دھوکہ اور خیانت نہیں گئی، انسان سے بے انصافی نہیں گئی، انسان سے بے شرمی اور بد اخلاقی نہیں گئی، بے پردگی وغیرہ نہیں گئی، زنا وغیرہ ختم نہیں ہوا جی، اور انسان نہیں بدلا، اور یہ ساری چیز رہی، تو سمجھ لو حالات بدلے، انسان نہیں بدلا. یہ سارے حالات اللہ کے غضب کو اور لائے گی، اس لیے کہ انسان کے عمل سے اللہ کی رحمت آتی ہے یا انسان کے عمل سے اللہ کا غضب آتا ہے. اب یہ سارے اعمال جو ہے اللہ کے غضب کو لانے والے ہیں، اس لیے بار بار کہتے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور توبہ وہ کرو کہ ایسی توبہ ہو کہ پچھلی کا کفارہ ہو جائے اور آگے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے. وہ توبہ نہیں کہ مسجد کے باہر ہی جا کر توبہ بھول جائے جی. تو میرے بھائی اور دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنا دھیان نصیب فرما دے، اپنا دھیان نصیب فرما دے جی. اور ایک آخری مثال دے کر بات ختم کرتے ہیں جی. جو چابی ہوتی ہے نا، چابی، اور چابی کے اگر 3 دانت ہو اور اس میں ایک کم ہے، بنانے والے نے ایک کم بنا دی، پھر وہ چابی چاہے گاڑی کی ہو، گھر کی ہو، دفتر کی ہو، مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، پالس کی ہو، کسی کی بھی ہو، دروازہ کھولنا آسان ہو گیا مشکل؟ ارے بھائی 2 دانت تو ہے، ایک ہی تو کم ہے، تو کہا یہ ایک اتنا کم ہے کہ وہ دروازے نہیں کھول سکتی. تو کیا خیال ہے کہ ہماری زندگی پوری سنت سے خالی، احکامات سے خالی، اور اللہ کو پانے کی طلب سے خالی، اور آخرت کو مقصد بنانے سے خالی، اور ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے جی، امن کے دروازے کھول دے، امت اور اجتماعیت کے دروازے کھول دے، کیسے ہوگا؟ یہ ہماری زندگی تو پوری دین سے خالی، اور ہم چاہتے ساری دین کی برکتیں ملیں. بھائی خالی دکان پہ کوئی آئے گا؟ اور ہم خالی دین پہ سارے وعدے چاہتے ہیں. ہماری نماز دیکھیں کیسی خالی جی، ہماری نماز نگاہ کی حفاظت نہیں کرا سکتی، غیبت سے نہیں بچا سکتی، ہمارے دل کو غیر سے پاک نہیں کر سکتی، ہمارے نماز کلام الناس سے اتنا متاثر کہ کلام اللہ سے نہیں. تو ساری چیزوں سے خالی، اور ہم 100% دین کی برکت چاہتے ہیں. اگر دین کی برکت چاہتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کو کرنا پڑے گا.
دین سیکھنے کے لیے مال جان صلاحیت لگانی پڑے گی، اور اس دین کے عمل کے لیے بھی مال جان صلاحیت کی قربانی کرنی پڑے گی، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے بھی یہ کرنا پڑے گا، اور یہ ماحول میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں یعنی نکالا جاتا ہے احساس دلانے کے لیے، جی، اور آ کر پھر اپنی زندگی خروج من الہوا ہو جائے اور ہل الہدا آ جائے، خواہشات سے نکلتے چلی جائے اور ہدایت کے نور پر آتے چلے جائے، اور ہدایت پہ چلتے 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 ہم اللہ کے بن جائے اور اللہ ہمارے بن جائے۔ جی، یہ اصل مقصود ہے، یہ احساس پیدا کرانے کے لیے، یہ احساس پرانے کے لیے اس لیے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو جیسے بیمار آدمی کو ہاسپٹل کا ماحول بھی پڑتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں اللہ کے گھر کا ماحول، دین کا ماحول، دین کی محنت کا ماحول، تو اس کے لیے عزائم کر کے انشاءاللہ کہ ایک تو ہے کہ جو 24 گھنٹے ہمیں کرنا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام، جی، تلاوت کا اہتمام، چھوڑا ہو صحیح ہو سیکھنے والے ہو، ذکر کا اہتمام، جی، سنتوں کا اہتمام، جی، اور اسی طریقے سے ادعیہ ماثورہ کا اہتمام، اور تنہائی میں اللہ سے دل لگانا اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ اور ان سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی دوا کا فائدہ ہوتا ہے پرہیز سے، ان سب عملوں کا فائدہ ہوگا گناہوں سے بچنے سے، گناہوں سے بچے، تنہائی کے گناہوں سے بچے، یہ گناہوں سے بچے۔ آج گناہوں سے بچنا یعنی تصور بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہاں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے گناہوں سے بچنا، جی۔ اور اسی طریقے سے اعمال مساجد ہے، ملک کے قانون کی پوری رعایت کرتے ہوئے اور شرعی حدود میں جتنے ہیں جی رعایت کرے، اور اسی طرح سے مسجد کی انتظامی کی ساری رعایت کرتے ہوئے، جی، جو اعمال مساجد ہے، بھائی مشورہ ہے، دو تعلیم ہے، اور اسی طریقے سے روزانہ کی ملاقات ہے، جی، اور اسی طریقے سے اپنے 3 ہفتے اپنی ضروریات کے لیے، اور سیر سے اللہ کے راستے میں۔ یہ تو مقامی طور پر، ابھی مقامی طور پر آسان ہو جائے، اس لیے جیسے ہی حالات تھوڑے ٹھیک ہو تو بھائی ہمارا سالانہ چلہ ہے اور 4 مہینے ہیں، تو اس کے لیے ارادے فرمائیں کہ بھائی سالانہ چلے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے اور مقامی کام کے لیے کون کون تیار ہے، فرمائے بھائی ماشاء اللہ، جی، ماشاء اللہ۔ کئی ساتھی تیار بھی ہے، جماعتیں بھی ماشاء اللہ تیار ہے۔ بھائی یہ ماحول میں جانا اپنے لیے ہے، ماحول میں اپنے لیے جانا ہے کہ آنے کے بعد دین کی اتنی عظمت آ جائے کہ ہمیں دین کو مقدم رکھنا آسان ہو جائے۔ فرمائے بھائی ماشاء اللہ، مختصر واقعہ بھائی جلدی سے فرمائے، چلو اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فرمائے بھائی، جی۔ کافی ساتھی دوپہر کو بھی بتلا رہے تھے ماشاء اللہ، اور ساتھ بھی فرمائے بھائی ماشاء اللہ، کافی جماعتیں بھی دوپہر کو بتلا رہے تھے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی، اور ساتھی بھی فرمائے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی، سلیم بھائی ماشاء اللہ، اور ساتھی بھی فرمائے۔ کافی لوگوں نے ماشاءاللہ انفرادی طور پر بھی اظہار کیا تھا، کافی جماعتیں بھی تیار ہیں، اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور نکلنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آ کر ہم دین کے تابع ہو جائے اور ہر جگہ جی دین مقدم ہو، جی، اس اعتبار سے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ارادے تو سب کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں مقصد نبوت پہ چلنا ہے، حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ، جی، پورے دین کو سیکھنا، اور جیسے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری چاہت تو یہ ہے کہ ہر گھر مدرسہ بن جائے، ہر گھر میں دین سیکھنا سکھانا ہو جائے، بڑے جو ہے مسجد سے سیکھ کر گھروں پہ سکھائے، سیکھنا سکھانا پورا دین سیکھنا ہو، اور ہر گھر مرکز بن جائے، ہر گھر سے کیسے بے دینی ختم ہو جائے، ہمارے سب کے ایمان پہ خاتمہ سے ماحول گھر میں باہر کیسے بن جائے، پورے انسان کو ہدایت کیسے مل جائے، ہر گھر کے اندر اس کی فکر ہو، اس کے لیے دعا ہو، اس کے لیے صدقہ ہو، اس کے لیے مشورہ ہو، اور ہر گھر جو ہے وہ خانقاہ بن جائے، جی، کہ ہر گھر کے اندر میں
اللہ کی یاد ہو، تنہائی میں اللہ کا معمولات کی پابندی ہو، اور ہمارے اندر سے امراض فاسد، حسد، کینہ، بغض نکل کر ہمارا دل پاک ہوتا چلا. تو مقصد نبوت تعلیم و تزکیہ اور دعوت ہر گھر اور ہر فرد میں آ جائے اعتدال کے ساتھ. یہ ہے دین کی محنت. اس کے لیے سارے حضرات ارادہ فرماتے ہیں نا. اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، ہمارے اور تمام انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، تیرے مقبول بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ساری عافیت کے ساتھ ہمارے سب کے لیے مقدر فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے سب کے لیے ہدایت یا رحمت تامہ کا اور حسن کاملہ کا، حسن خاتمہ کا اور معرفت کاملہ کا فیصلہ فرما. یا رحم الراحمین، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. ہمارے سب کے لیے موت تک کے تقوی کے فیصلے فرما. ہمارے سب کے لیے یا رحم الراحمین زندگی کے ہر لمحے میں تیری رضا کے ساتھ جینے کے فیصلے فرما. ہماری کمزوری یا رحم الراحمین عافیت سے دور فرما دے. موت سے پہلے پہلے ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرما دے. یا رحم الراحمین موت سے پہلے پہلے ہمارے غلط یقین کو صحیح یقین فرما دے. یا رحم الراحمین موت سے پہلے پہلے ہمارا ہدف آخرت اور آپ بن جائے. وہ دل کے اندر میں لبریز فرما دے. آپ کی محبت سے ہمارا دل لبریز فرما دے. ہمارا ہر خون کا قطرہ آپ کی محبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور یا رحم الرحیم آپ کو پانے کی نیت سے ہمارے ہر خر کے قطرے میں یا رحم الرحیم پیوست ہو جائے. وہ جذبہ ہمیں نصیب فرما دے. وہ توفیق ہمیں نصیب فرما دے. اور وہ توفیق کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رحم الرحیم جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما. اور یا رحم الرحیم جتنے پریشان ہیں ان کی عارضی ابدی پریشانی کو دور فرما. اور جتنے جائز مرادیں ہیں اور ان میں دارین کی عافیت ہے اور تیری رضا ہے تو عافیت سے مقدر فرما. اور یہ مبارک مہینے کی غفلت اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ چلا جائے اور ہم تقوی سے محروم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ چلا جائے اور ہم بدل میں آپ کو پانے سے محروم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ چلا جائے ہم رحمت سے محروم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ چلا جائے ہم مغفرت سے محروم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینہ چلا جائے ہم آگ سے خلاصی سے محروم ہو جائے. یا رحم الرحیم تو ہمیں محروم نہ فرما. تو ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے گھر والوں کو محروم نہ فرما. ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. امت مسلمہ کو محروم نہ فرما. پوری انسانیت کو محروم نہ فرما. یا رحم الراحمین آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ایک ماں تو چھوٹی چیزوں پر بھی ماں کو بچوں کو دے دیتی ہے. یا رحم الراحمین ہم سب کو ہدایت دے دے. یہ ہم سب کو ہدایت دے دے. ہمارے سب کے ایمان بچا لے. ہمارے سب کے لیے حسن خاتمے کے فیصلے فرما دے. ہمیں سب کو مقبول بندوں میں شامل فرما لے. ہمیں سب کو یا رحم الرحیم آپ سب کے غم نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد نصیب فرما دے. اور تمام دینی شعبوں کو یا رحم الراحمین مقبولیت کے ساتھ قیامت تک صدقہ جاریہ اور عام اور تام ہونے کا ذریعہ بنا. انسانوں کی ہدایت کے عام اور تام ہونے کا ذریعہ بنا. اور تمام دینی شعبوں کے اندر و باہر سے پوری حفاظت فرما. شریر کی شرارت سے، فتن کی فتنے سے، حاسن کی حسد سے ہر ایک کی حفاظت فرما. اور خصوصاً تمام مسلمانوں کی ایمان کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین ہماری دعا کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ وحسن جزاء. جزاک اللہ.